ایک یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کورٹ میرج جو ہے وہ جائز ہے اسلام میں، کیونکہ اس میں جو ہم نے سنا ہے کہ ولی نہیں ہوتا ہے، تو ولی کے بغیر کہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ کورٹ میرج کا سوال آیا کہ کورٹ میرج یہ درست ہے اسلام کی نظر میں، اس کو میرج مانا بھی جائے یا نہ مانا جائے، اور اس میں ولی کی موجودگی بھی نہیں ہوتی ہے، تو کیا اس کو درست قرار دیا جائے گا کہ نکاح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نکاح کہتے کس کو ہیں، یعنی نکاح ہے کیا چیز۔ اس کے بعد آئے گا کسی کی موجودگی ہونا، اس میں نکاح کا خطبہ پڑھنا یا نہ پڑھنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دینا ہے کچھ مال یا نہیں دینا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ نکاح ہے کیا چیز۔ مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جس کی معاہدے کی وجہ سے وہ آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ بس اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان کا تعلق قائم کرنے کا ایک معاہدہ، اس کو نکاح قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ حکومت کو انوالو کر لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کاغذات بن جاتے ہیں، حکومت کی ہر ملک کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو وہ نکاح یا میرج ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی اصول ہے، اور پاکستان میں چونکہ دنیا کے حساب سے چلتا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی کورٹ میرج کا ایک رواج موجود ہے کہ کورٹ میں جا کے لڑکا اور لڑکی اگر جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ ان کو مکمل سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور یہی قرآن کے اندر، یہی اسلام کی روشنی میں بالکل درست عمل ہے کہ مرد اور عورت جب دونوں ہی رضامند ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کو نکاح کا نام دینا چاہتے ہیں، تعلق بنانا چاہتے ہیں، فیملی تیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو مکمل حق ہے کہ وہ اپنے کسی لڑکا لڑکی کے ساتھ بنائیں یا لڑکی لڑکے کے ساتھ جو میرج کرے۔ اس میں کسی کی انوالومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اصولی طور پر اگر آپ روایات کا بھی جائزہ لینا شروع کریں، روایات کے اندر میں بیان کرنا شروع کروں تو باقاعدہ طور پر روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم وغیرہ کی روایات میں، کہ عورت کی مرضی کے بغیر تو نکاح ہے ہی نہیں۔ باطل تک کے الفاظ آئے ہیں کہ نکاح باطل ہے، ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جب آئین بنتا ہے اور ہمارے ہاں جب قانون کی بات کی جاتی ہے تو حدیث اور قرآن دو کی بات کر لی جاتی ہے نا۔ تو میں حدیث سے ہی بات بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا زبردستی نکاح کر دیا، تو اللہ کے رسول نکاح ہی فسخ کروا دیا ہے کہ بغیر رضامندی کے نکاح ہو کیسے سکتا ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے، اور جیسے ہی آپ نے ولی کا لفظ شامل کیا ہے تو اب آپ نے کیا کیا کہ ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے اور عورت سے اس کے اختیار کو کم کر دیا۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ نے جیسے کہا نا یہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اب عورت کی رضامندی نہیں ہے بلکہ ولی کی رضامندی ہوگی تو عورت نکاح کرے گی۔ اب ولی کی رضامندی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں سے آپ نے عورت کی رضامندی کو، عورت کے اختیار کو ختم کرنا شروع کر دیا، جس کو اسلام نے مکمل اختیار دیا تھا کہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آپ نے ولی کے نام سے ایک نئی اصطلاح قائم کی، اور ولی کے نام سے آپ نے اس کو اختیار کو کم کر کے اس کا پورا اختیار ولی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس کے ساتھ چاہے اس کے پلو کو باندھ دے اور اس کو اس کے ہاتھ میں دے دے کہ تیرا جو چیز چاہے مرضی اس کے ساتھ کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز لگا دیتے ہیں، یہ کنیا دان میں نے کر دیا ہے، کنیا کو میں نے دان کر دیا ہے، اب تیری مرضی اس کے ساتھ جو کرے۔ یہ تو میرا دھن تھا ہی نہیں، یہ تو پرایا دھن تھا، یہ تو پرایا دھن تھا، دوسرے کا مال تھا، دوسرے کے مال کو میں نے حوالے کر دیا، جو چاہے کرتا رہا۔ یہ ہمارے ہاں سوچ بن چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی اس درجہ یہ رائج ہو چکی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے ساتھ جس کے ہاتھ میں اس کے ولی نے لڑکی کا ہاتھ دے دیا ہے، وہ شدید ظلم اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، جنت بنا دیتا ہے، لیکن گھر والے اپنی بیٹی کو کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے، تیرے یہاں سے گھر سے ڈولی گئی ہے تو تیرے شوہر کے گھر سے وہاں سے جنازہ اٹھنا چاہیے، ہم تجھے کوئی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو بیچاری مجبوری کے عالم میں پٹتی رہتی ہے، مار کھاتی رہتی ہے، اس کی زندگی اجین ہوتی رہتی ہے،
لیکن وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا شوہر ہے. اور اس کے اوپر میں نے کہا تھا نا اس ٹائم پہ کہ وہ حاکم کے لیے روایتیں گھڑی ہیں کہ حاکم ذلہ لائیے. شوہر کو حاکم بنانے کے لیے روایتیں گھڑ دی کہ شوہر جو ہے اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے دنیا بنائی تھی کیا؟ سوچنے کی بات ہے. راویوں نے ایسی سی روایتیں گھڑ رکھی ہیں کیونکہ راوی خود مرد تھے. انہوں نے کہا کس طرح سے عورت کو زیر کریں. انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ مذہبی چوٹ ماری جائے ان کے، تاکہ لوگ ان کو واقعی حقیقی طور پر سمجھنا شروع کر دیں یہ تو ہمارے سامنے سجدہ ریز ہونے والی مخلوق تھی، اس کی کیا ضرورت کہ میری نظروں سے نظریں ملائے اور میری آواز سے آواز بلند کرے. جو سجدہ کرتے ہیں کسی کے سامنے وہ محکوم ہوتے ہیں، وہ حاکم نہیں ہوتے ہیں، ان کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں. تو اختیارات کی تو بات آئی، یہ ولی کی بات آئی تھی. تو ایک روایت میں یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا، بڑا تعجب بھی ہوا. اس ٹائم بھی جب میں روایت حدیث کو مان رہا تھا اس ٹائم بھی بڑا تعجب ہوا تھا. اس روایت کو پڑھ کے دل قبول نہیں کر رہا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بھی گھر کے اندر ماں ہے، میری بھی بہن ہے، کیا میں سوچ سکتا ہوں ایسی بات اپنی ماں کے لیے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ راوی کہتا ہے، اللہ کے رسول سے منسوب کر کے کہتا ہے، ظالم کہتا ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر شوہر کے دانہ ہو جائے، اس میں پھنسی ہو جائے، اس میں پیپ بھر جائے، اس کے نتنوں سے اگر پیپ اور خون بہنا شروع ہو جائے اور عورت اس گندگی کو اپنی زبان سے چاٹ لے، جب بھی وہ اس کے حق کو پورا نہیں کر سکتی کہ بھائی اس نے کیا ایجاد کیا ہے کہ عورت کو جو اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا، اس نے کیا تخلیق کیا ہے اس عورت کو جو اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہو پا رہا ہے. وجہ مردوں نے روایتیں گھڑی ہیں تو مردوں نے اپنی حاکمیت کو ثابت کرنے کے لیے مذہبی چوٹ لگاتے رہے. ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اس چیز کو کہ آپ مذہبی ٹچ دیتے رہیں اور لوگوں کو اپنے سامنے زیر کرتے رہیں. لوگ بھی زیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی مذہب نے کہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جب کرتے ہیں نا ولی کا اختیار، ولی نہیں ہے، ولی ہونا چاہیے. نکاح کون سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر، لا نکاح الا بھی ولی کی روایت آئی ہے. یعنی سند کے اعتبار سے باطل روایت ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے باطل ہے. یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، ان میں آپس میں اختلاف ہے. احناف کہتے ہیں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. وہ باطل قرار دیتے ہیں، بولتے ہیں ہو جاتا ہے. اب بتائیے باطل قرار دینے والے کے نزدیک ان دونوں کا نکاح ہوا، انہوں نے تعلق قائم کیا، اس کو کیا قرار دیں گے؟ زنا. اور ان کی اولاد پیدا ہونے والی اس کو کیا نام دیں گے؟ ولد الزنا. یہ ہے روایتوں کا مذہب جس کے اندر ایک بندے کے نزدیک تو وہ ولد الزنا اور زنا ہوتا ہے، اور ایک کے نزدیک بالکل جائز اور سنت ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. تو بالکل درست ہے. میں نے کہا نا نکاح کو آپ سمجھ لیجئے مرد اور عورت کے مابین ہونے والا معاہدہ کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا معاہدہ ہے. نکاح کہتے ہی عربی زبان میں تعلق قائم کرنے تو ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں، وہ لڑکا کہے کہ میں اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. اس کو نکاح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور اس میں وہ لوگوں کو انوالو کر دے کہ بھئی ہم تو رضامندی کے ساتھ ہی تعلق قائم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب معاشرے ترقی کرتے چلے گئے، مہذب ہوتے چلے گئے، تو انہوں نے اپنے رولز بنا کے ان کو اپنے آپ کو انوالو کر دیا. اب ریاست انوالو ہو جاتی ہے کہ نکاح نامہ بن رہا ہے، اس میں شرائط طے کی جا رہے ہیں. کچھ معاشروں میں اتنی سخت شرائط ہیں کہ آپ کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ عورت کے نام کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی تو ڈائیورس کر دیا اس کو، وہاں پر اس چیز کو فالو کیا جائے گا. تو ولی کے بغیر نکاح بالکل درست ہے، کورٹ میرج بالکل درست ہے. اللہ نے مرد اور عورت کو مکمل اختیار دیا ہے. یہ نہیں کیا کہ عورت کے اختیار کو ختم کر کے مرد کو فوقیت دیتا چلا جائے. ہمارے ہاں تو خدا کا جو غلط تصور پیش کیا ہے اس میں ایسا پیش کیا ہے کہ خدا تو کوئی مرد ہے، شاید سارے احکام سارے چیزیں مردوں کے لیے بیان کر رہا ہے. عروباً اطراباً کے ترجمہ کر دیا، بلند سینوں والی مرد خوش ہوئے. تو بھائی یہ آیات کیا عورتوں کے لیے نہیں تھی؟ عروباً اطراباً ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ یہاں زبانیں بالکل خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں. یہاں پر زبانیں بند ہو جاتی ہیں. پھر یہاں پر جو ہے نا وہ تعویلات آتی ہیں، نئی نئی چیزیں. مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور عورتوں کے لیے تم ہی مل جاؤ گے واپس. اچھا اتفاق یہ ہے کہ لوگ اس بات تو قبول بھی کر لیتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے بتایا کہ عورتوں کو نا شوہر ملیں گے جنت میں.
ان سے پوچھو کس نے بتایا ان کو، مولوی صاحب کو؟ ایک سنگل روایت موجود نہیں ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ عورتوں کو ان کے شوہر جنت میں ملیں گے واپس. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز چل نہیں سکتی مارکیٹ میں، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا. عورتوں کی طرح تو بالکل برابر ہے، کیسے مطمئن کریں گے؟ خود سے گھڑ دو، مطمئن تو ہو رہی ہے نا، مان تو رہی ہے نا، ہمارا تاثر ہے، مان لیں گی. تو یہ بہت تفصیلی معاملہ ہے، سمجھانے والا اور سمجھنے والا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ولی کو اختیار دے دینے سے آپ نے عورت کے اختیار کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے عورت کے اختیار کو کم کر کے وہ جن روایات کی آپ بات کرتے ہیں ان روایات کے خلاف بھی عمل کرنے کی ہی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جہاں پر ولی کے بغیر نکاح بالکل درست قرار دیا جاتا ہے اور لڑکیاں اپنی پسند سے نکاح کرتی ہیں، میرج کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے جو کر رہے ہیں وہ زنا ہے، باطل ہے. یہاں کا کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کنٹری کا، وہ اگر وہاں کی لڑکی سے شادی کر لے، نکاح کر لے، میرج کر لے، جو بھی نام دے دیں اس کو، آپ کیا کہیں گے؟ زنا کیا اس نے؟ کبھی نہیں کہیں گے. لازمی طور پر ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ نکاح اور میرج ہی ہے، یہ مانتے ہیں چاہے یہ انکار کرتے رہیں. یعنی کہ ایسے معاشرے کے بندہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نام بھی مسلمان رکھتا ہے، وہ اگر ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے کہ جو اس معاشرے سے متعلقہ ہے جہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں تو لڑکیاں اپنی پسند سے نکاح کرتی ہیں، اپنی پسند سے میرج کرتی ہیں، تعلق قائم کرتی ہیں. وہ اگر گورنمنٹ سے رجسٹرڈ میرج کر لے وہاں کے حساب سے، کیا اس کے نکاح کو باطل قرار دیں گے؟ یہاں تو یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھئی نکاح ولی نہیں ہے تو قاضی صاحب ولی بن جائیں گے، یا عورت اپنا ولی کسی کو بنا دے. یہ بھی میں نے سنا ہے، اگر کوئی ولی نہیں ہے عورت کا، عورت اپنا ولی اس کو موقع کرے بھئی یہ میرا ولی ہے، یہ نکاح کرے گا. یعنی ولی بنانے کا اختیار تو عورت کے پاس ہے، ولی بننے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے. اندازہ لگائیں ذرا. یعنی کسی بھی طرح عورت کو نیچے کرنا ہے، اس کو ولی بنانا پڑے گا کسی نہ کسی مرد کو، چاہے محلے کا چودھری صاحب ہے ان کو ولی بنا لیے میرے ولی ہیں. ارے بھائی کچھ تو عقل والی باتیں کریں. چودھری صاحب خود نظر گاڑ کے بیٹھے ہوئے تو ان کے اوپر کہ میں ان کو اپنے نکاح میں لے کے آؤں گا، ان کو بولے ولی ہیں میرا نکاح کروائیں گے. کیسی باتیں کر جاتے ہیں لوگ. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں بالکل باطل ہیں، اور کورٹ میرج کا جو معاملہ ہے بالکل صحیح ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ معاملہ. ولی کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ بس نکاح کو سمجھ لیں نکاح ہے کیا، اس کو میں تفصیل سے پھر آگے جب آیات آئیں گی تو اس کے ذمہ میں بیان کروں گا.